बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज भी बहुत गर्म दिन रहा। गर्मी के हवाले से नहीं बल्कि ये कहें कि झूठ, फ्रॉड, फस्तायत, जुल्म और जिस तरह से वहाँ पे निज़ाम चल रहा है उसमें वो बहुत गर्म रहा। आज भी काजी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस था वो लगा रहा। फिर इद्दत के हवाले से केस में भी आज जो समाअत होनी थी नहीं हो सकी, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था उसमें जो काजी साहब की अदालत में जो थिएटर था वो सब ने देखा कि किस तरह से काजी साहब उस काजी की सीट पे बैठकर, जस्टिस की सीट पे बैठकर, उस मनसब पे बैठकर किस तरह से बाइज्ड, तहस्सुब से भरा और अपनी मर्ज़ी का ऐसे वो बात करते हैं, ये फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी जो कहीं गधा गाड़ी चला रहा हो वो भी समझ सकता है, वो भी इस बात को जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी थी, जमात थी, इलेक्शन के करीब उनसे बल्ला छीना गया। निशान छीनने के बाद फिर उन्हें इंतखाबी निशान कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब्ज़ी के जितने भी किस्में थी वो दे दिए। फिर किसी को ईंट पत्थर जो जो मुंह में आया किसी की वो उन्होंने तहज़ीक के लिए भी जूता शूता सब कुछ दिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बावजूद भी क्लीन स्वीप किया और आज काजी वहाँ अपनी बड़ी अदालत में बैठकर ये कह रहे हैं कि किसी ने हमसे मुतालबा नहीं किया या बल्ला हमने इसलिए छीना या ऐसे छीना। काजी साहब ने आज ये भी कहा जी कि इनसे जो निशान छीना गया, इंतखाबी निशान, वो सिर्फ इसलिए कि इनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन था वो नहीं हुआ। लेकिन काजी साहब के तहस्सुब को सलाम, काजी साहब के इस सोच को सलाम, काजी साहब के इस बाइज्ड जो वो आर्गूमेंट देते हैं, क्योंकि काजी साहब की नज़र में ये है कि बाकी 25 करोड़ अवाम और उनके सामने जो जजेस, जो लोग, जो इंटेलेक्चुअल खड़े हैं, ये सारी की सारी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ये घास फूस खाती हैं। उन्होंने जैसे इंटर पार्टी इलेक्शन की बात की तो उनके सामने शायद मुस्लिम लीग नून का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो जहन में नहीं आया होगा, पीपल्स पार्टी का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो उनके जहन में नहीं आया होगा, या फिर इसी तरह से JUI या दीगर जो पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों सियासी जमातें हैं उनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसके अंदर उनका ना कोई कानून नज़र आता है, ना आइन नज़र आता है, ना शऊर बेदार होता है, ना ज़मीर जागता है। लेकिन काजी साहब का अगर कहीं से शऊर बेदार होता है या काजी साहब के अंदर का इंसान अगर जागता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आकर जागता है। खैर, उस पर आज बात बाद में करेंगे, लेकिन मैंने जो आज बात करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पे कि और क्या चाहिए ए अर्ज़े वतन तेरे लिए, और क्या चाहिए ए अर्ज़े वतन तेरे लिए, तोक भी चूम लिया दार भी देखाए। ये अहमद फराद जो आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से ताल्लुक़ है, जिनका जो शायर हैं, जिनको पाकिस्तान में इस कुछ दिन पहले उनके घर के आगे से उठा लिया गया, फिर 15 दिन गायब रखा, फिर कोहाला पुल पे लाके छोड़ा, फिर दिरकोट पुलिस और फिर मुजफ्फराबाद और फिर अब उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर उन्हें बंद किया हुआ है। मुजफ्फराबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उन पे जो केस था उसकी दरख्वास्त की समाअत थी, लेकिन ये भी अफसोसनाक बात है कि हमारा चाहे पाकिस्तान का काजी हो या कश्मीर का काजी हो, ये इतने बाइज्ड और मैनेज्ड हैं कि इन्हें सब कुछ नज़र आते हुए भी कुछ नज़र नहीं आता। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की दरख्वास्त जो ज़मानत दी गई थी वो आज आज़ाद कश्मीर की अदालत ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो अहमद फराद है, इनकी गज़लें हैं, इनकी शायरी है, इनकी किताबें या ये जो बोलते हैं शायद ये दहशतगर्द हैं। अगर आज के निज़ाम में देखा जाए तो वाकई सच बोलने वाला भी दहशतगर्द है, लिखने वाला भी दहशतगर्द है, शायर भी दहशतगर्द है, इस मुल्क के अंदर हक की बात करने वाला भी दहशतगर्द है, इस मुल्क के अंदर ताकतवर को कानून दिखाने वाला भी दहशतगर्द है, इस मुल्क के अंदर ताकतवर के सामने ये कहना कि तुम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हो वो न सिर्फ दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, बल्कि वो इंडिया का राह का एजेंट भी है। और इसी तरह से अहमद फराद जिसका ताल्लुक़ बिल्कुल गरीब घराने से है, जो आम आदमी है, जो कोई किसी तरह से कहीं सेलिब्रिटी या उसका ख़ानदान कोई बिजनेसमैन या सियासतदान या फिर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो अपनी
عام سی زندگی گزارتا تھا، لیکن اس کے اندر کے جو سینسٹیویٹی تھی، جو جذبات تھے، وہ اپنی شاعری یا اپنی باتوں سے یا اپنے قلم سے وہ اس کا اظہار کرتا تھا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو ریاست پہلے پولیس نے کندھا دیا، اب عدالتیں کندھا دے رہی ہیں، اور انہوں نے اسے دہشت گردی کے پرچے میں اسے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کی ضمانت کو مسترد کر دیا۔ میں اس حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام ان باشعور لوگوں سے یہ بات کروں گا، جس میں وکلا بھی آتے ہیں، جس میں شاعر بھی آتے ہیں، جس میں ٹیچر بھی آتے ہیں، جس میں صحافی بھی آتے ہیں، جس میں عام سوشل ورکر بھی آتا ہے، جس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، کہ آپ سب یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ احمد فرہاد کتنا دہشت گرد ہے، احمد فرہاد کتنا ملک دشمن ہے، اور کس حساب سے کتنے اس نے اس سے پہلے قتل کیے، کتنے اس نے اس سے پہلے منصوبے بنائے، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بغض کی آڑ میں یا کسی پارٹی کی آڑ میں یا سیاست کی آڑ میں آپ اپنے پاؤں خود کاٹ رہے ہیں۔ احمد فرہاد کا تعلق چاہے کشمیر سے ہو، پاکستان سے ہو، یہ شاعر ہوتے ہیں، یہ اداکار، یہ فنکار، یہ رائٹر، یہ مصور، یہ ادیب، یہ جو افسانہ نگار ہوتے ہیں، یہ کسی ملک کے نہیں ہوتے، یہ سب کے ہوتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی ہوتی ہے اس معاشرے کی، خوش قسمتی ہوتی ہے اس علاقے کی، جس علاقے میں یہ ادیب، یہ شاعر، یہ رائٹر، یہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کو سدھارنے میں، معاشرے کی خرابیاں دور کرنے میں اور معاشرے کا علاج کرنے میں ان کا ازل سے لے کر آج تک بہت بڑا رول ہے۔ معاشرے کے اندر شعور بیدار کرنا، جذبات، انسانی جذبات کو سامنے لانا، اور معاشرے کی جو نامواریاں ہوتی ہیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم کو سامنے لانا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ دوسری طرف سے آپ ان کو بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ڈاکٹرز آف سوسائٹی، اور ہم ان ڈاکٹروں کے ساتھ اگر یہ سلوک کریں گے، ان معاشرے کے جو باشعور طبقہ ہے ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کریں گے، یا ان کے ساتھ اس طرح سے سرد میری سے پیش آئیں گے جو عام آدمی ہے، تو پھر آنے والے جو نسل ہے، جو آپ کی ہو سکتی ہے، جو ہماری ہو سکتی ہے، اس میں سے پھر جو نہ کوئی شاعر پیدا ہوگا، نہ ادیب پیدا ہوگا، نہ رائٹر پیدا ہوگا، پھر یہ بانجھ قسم کا معاشرہ ہوگا، جس کو یہ اس سے پہلے بھی یہ یہاں کا سرمایہ دار چاہتا تھا، اور آج بھی چاہتا ہے کہ وہ صرف اٹھے اور اپنے بیل کی طرح وہ جتا رہے، اور شام کو تھک ہار کر 2-4 پولے گھاس کے کھا کر وہ سو جائے۔ احمد فرہاد نہ وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے، اس کے اوپر بغض، نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر یہ سب کچھ قائم کیا گیا ہے۔ اسے ختم ہونا چاہیے، اور آزاد کشمیر کی سوسائٹی کو مل کر یہ آواز روزانہ کی بنیاد پہ بلند کرنی چاہیے، اور اسے ریلیز کروا کر اسے انصاف دلا کر دم لینا چاہیے۔ یہ احمد فرہاد ہو یا حبیب جالب ہو، یا پاکستان کے اندر اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں صحافی ہوں یا رائٹر ہوں، چاہے وہ ضیاء کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، یا ہٹلر کا دور ہو، یا اس سے پہلے کا دور ہو، یا موجودہ دور ہو، اس دور میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس معاشرے کے لیے، عوام کے لیے شعور بیدار کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں۔ سقراط سے اگر آپ شروع کریں، یا چیف گویرا سے اگر آپ شروع کریں، تو وہ بھی یہی لوگ تھے، ان کے اندر بھی یہی شعور تھا کہ اپنے اپنے دور میں وہ ڈکٹیٹر کے آگے آواز حق بلند کرتے تھے۔ جیسے سقراط سے کہا گیا تھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عوام کو 2 وقت کی روٹی دی جائے۔ انہوں نے کہا اچھا تو روٹی مانگتا ہے تو یہ زہر کا پیالہ پی لے، اس نے خوشی سے پی لیا تھا۔ ان سب کا جو شعور بیدار کرنے کی جو موجودہ لہر پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جاری ہے، اس کی ایک ہلکی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جی بی میں جو گلیشیئر سیاچین کے بالکل پڑوس پہ، وہاں پہ پولو کا میچ ہو رہا تھا، جس میں جی او سی جی بی وہاں موجود تھے، تمام اعلیٰ انتظامیہ وہاں پہ تھی، سیکیورٹی بہت سخت تھی، اور فائنل میچ جو تقسیم انعامات وہاں ہونے تھے پولو میچ کے فائنل میں، اس میں جو عوام ہزاروں کی تعداد میں جمع تھی، اور جب میچ
اینڈ درمیان میں پہنچا یہ پروگرام تھا تو اس میں لوگوں نے قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے، تیرا یار میرا یار، نہ وہ چور نہ ڈاکو نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ تو اس میں پھر پولیس نے پتھراؤ کیا، پولیس نے ڈنڈے برسائے، بعد میں پھر وہ پروگرام سارا تہس نہس ہو گیا۔ لیکن بتانے کا مطلب کہ یہ شعور یہاں تک ہے کہ کشمیر کی بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بھی یہ شعور پہنچ چکا ہے، پاکستان کے تہ خانوں کے اندر بھی یہ شعور پہنچ چکا ہے، کشمیر کے برف پوش پہاڑوں کے اوپر بھی جہاں کسی قسم کی کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے وہاں پہ بھی یہ شعور پہنچ چکا ہے۔ یہ اب کنٹرول نہیں ہوگا، اور یہ سب کا سب کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، جو مسلسل 26 سال سے عوام کو، لوگوں کو شعور دیتا آ رہا ہے۔ اب یہ طوفان تھمے گا نہیں، اس کو جتنے اس کے آگے بند باندھتے جائیں گے، جس طرح سے پاکستان کے اندر یہ جو فارم 47 کا ٹولہ باندھتا جا رہا ہے، اور وہ صرف اس بند کے آگے خود اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اس کچڑ میں ان کے اپنے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اس گند میں ان کا اپنا چہرہ خراب ہو رہا ہے، لیکن یہ شعور اب تھمے گا نہیں۔ اس لیے احمد فراد بھاگ کا نہیں، کشمیر کا نہیں، وہ پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا میں یہ پہچان بن چکا ہے کہ وہ حق و سچ کی آواز ہے، وہ لوگوں کی آواز بن چکا ہے۔ اسے دہشت گردی کے پرچے اس پہ ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی، تمام مکتبہ فکر اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اسے ریلیز کروائیں، اور اس طرح سے بھونڈے کیس سے اسے نجات دلائیں، اور آنے والی نسل جو ہے اس کا شعور جو یہ روکنا چاہ رہے ہیں، اسے بانجھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس نسل کو بچایا جائے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔